اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر آخر کے اندر بھی فرمایا تھا امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، کہ اگر وہ تمہارے رزق کو کیا کر دے، روک دے، تو کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ اور بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ تم تو کیا سرکشی کے اندر، نفرت کے اندر حد سے ہی آگے بڑھ چکے۔ اب فرما افمن یمشی مکبا، کیا وہ شخص جو منہ کے بل الٹا چل رہا ہے، افمن یمشی، کیا وہ جو شخص چل رہا ہے مکبا علی وجہہ، منہ کے بل گر کے اوندا چل رہا ہے، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، جو اللہ کے لائے حکم اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو اوندا منہ الٹے راستے پہ، جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، جو جدھر منہ آیا ادھر چل پڑا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، یا وہ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ یعنی فیصلہ اب تم نے کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا ہی وہی انسان جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ فرما قل هو الذی انشأکم، آپ فرما دیجئے اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہیں پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑ، تمہارے لیے کیا بیان، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تین نعمتیں گنوائی، سمع، ابصار، افئدہ، تمہیں سننے کے لیے کان دیے، والابصار، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، والافئدہ، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل دیا۔ یعنی یہ تین بڑی نعمت اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑا، تمہیں سننے کے لیے کان بھی دی ہیں جس سے تم سنتے ہو، دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں کہ تم کیا فاتبروا یا اولو الابصار، کیا فرمایا کہ عبرت حاصل کرو، دیکھو، عبرت کی چیزیں دیکھو، والافئدہ، اس سے سوچو سمجھو، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی سننے کی ہے نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سوچنے سمجھنے کی نعمت ہے، اس کا شکر جو ہے بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے جمع کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے تمہیں پھیلایا بھی زمین میں ہے، اکٹھا بھی وہی کرے گا، کیونکہ ان کو اس پہ قیامت کے دن، آخرت کے دن پہ شک تھا، اس لیے وہ بار بار کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ قیامت کا دن، روز جزا، جو بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے جس سے ہمیں ڈراتے ہو، وہ دن کب آئے گا، کس وقت آئے گا؟ تو فرما دیجئے قل انما العلم عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی یہ کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کتنی دیر کے بعد آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میرے ذمہ جو ہے وہ تمہیں ڈرانا ہے، تمہیں واضح طور پہ میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کھلے طور پہ تمہیں ڈرانے کے آیا ہوں کہ ایک راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے اور ایک راستہ جہنم والا راستہ ہے، اور اس لیے فرمایا کہ میں تو اس کو تمہیں اس سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔
فلما رأوہ زلفۃ، اب اس کی حقیقت بیان فرمائی کہ جب وہ لوگ اس کو دیکھیں گے، یعنی اس دن کو دیکھیں گے، فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے، ذلت والے ہو جائیں گے، ان کے اوپر ایسی سیاہی چھا جائے گی، پھر وہ دیکھیں گے اور کہا جائے گا، پھر اس وقت ان کو کیا کہا جائے، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ دن جس کا تم ہمیں بار بار کہتے تھے کہ وہ کب ہوگا، یہ آج وہ دن آ چکا ہے جس دن تمہارے چہرے مرجھا چکے ہیں اور ان کے چہرے کیا ہیں، سیاہ ہو جائیں گے، اور یعنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، جس وقت وہ جہنم والا دن، قیامت کا دن کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے۔ آپ فرما دیجیے قل ارأیتم من اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے مجھے اور میرے ساتھیوں کو، یا ہم پر رحم، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ وہ ہمارے لیے سوچ کیا رکھتے تھے، دعا یہ کرتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد کے جو ساتھی ہیں سارے کیا ہے وہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مر جائیں، تو میں کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے اور میں اور میرے ساتھی، یا اللہ ہم پر رحم کرے، دونوں صورتیں ہیں، یعنی دنیا کے اندر رہیں یا آخرت کے اندر چلیں، ہمارا تو کیا ہے کارساز یا ہمارا مددگار کو ہے وہ اللہ ہے، دنیا کے اندر بھی رہیں یا آخرت کے اندر چلیں، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جنت ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ ہمیں اچھا بہترین ٹھکانہ دے گا آخرت کے اندر بھی، اور دنیا کے اندر بھی ہمارا کیا ہے رہنما، جو ہم جو اللہ کے حکم کی بات کو مان کے چلتے ہیں۔ تو اگر تمہارا کیا بنے گا، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمیں دنیا میں ہم کے اندر رہیں یا آخرت کے اندر چلے جائیں، تو ہمارا تو کیا ہے، ہم توکل کس پہ کرتے ہیں، اللہ پہ کرتے ہیں، لیکن تم اگر مارے گئے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ، تمہیں کون دردناک عذاب سے بچائے گا، دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر اللہ کا غصہ ہے، اور آخرت کے اندر تمہیں کون بچائے گا اس دردناک عذاب سے جو کافروں کو پہنچ کر ہی رہے گا۔ آپ فرما دیجئے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ، تو ہم تو ہر حال کے اندر وہ رحمان جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، آمنا، ہم اس پر ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، وعلیہ توکلنا، ہمارا بھروسہ بھی اسی پر ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے، بلکہ کیا ہم تو اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکل، اور اس پہ ہی کیا کرتے ہیں، بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لوگے کہ واضح کھلی ہوئی گمراہی کے اندر کون شخص تھا۔ یہ جب قیامت کا دن آئے گا تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، جو بندہ کیا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، کہ جب اس کو سزا کا دن ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے، مرجھا جاتا ہے، تو گویا کہ ہے اس کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کہ ان قریب جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا من ہوا فی ضلال مبین، واضح کھلی ہوئی گمراہی کے اندر کون تھے ہم یا تم۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، فرما دیجیے اگر تمہارا جو چشموں والا پانی ہے، زمین کے اندر سے تم پانی نکال، اگر اللہ اس کو نیچے کر دے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کوئی ہے جو تمہیں چشموں کے اندر سے پانی نکال کے دے دے، یعنی اگر پانی تو ہے وہ زمین کے نیچے چلا جائے اور تم جس کو ڈول کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے، کسی آلے کے ذریعے سے پانی نکالتے ہو، تو تم کیسے پانی نکالو جب زمین کے اندر چلے۔ دوسری تفسیر کے مطابق ہمارا اگر بماء معین تمہارے آنکھوں کے جو چشمے ہیں، یعنی جس پانی سے تم آنکھیں چمک رہی ہیں، تم دیکھ رہے ہو، اگر آنکھوں کا زمین کا پانی تو تم چلو کسی اوزار کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ نکال سکتے ہو، لیکن اگر آنکھوں کا پانی تمہارا خشک ہو جائے تو کون ہے تمہاری آنکھوں کے اندر پانی دوبارہ لے ہے، جس سے تم کیا کرتے ہو، دیکھتے ہو، یعنی جس سے تمہاری آنکھوں کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، مگر اگر وہ پانی خشک ہو جائے تو تم کہاں سے اس پانی کو لے کے آؤ گے؟ ایک تو پانی کیا ہے، زمین والا پانی خشک ہو جائے، نیچے چلا جائے، اس کو تم کیسے اوپر لا سکتے ہو؟ اور دوسری تفسیر کے مطابق اگر تمہاری آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، اس کو اللہ ضائع کر دے، دور کر دے، تو کون ہے جو آنکھوں کے اندر دوبارہ پانی لے آئے، جو دوبارہ چمک پیدا کر دے؟ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین، اگر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر اللہ چاہے تو پھر دوبارہ بھی لے آ سکتا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت ہے